اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا. آپ دیکھیے اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع جو تھا اس میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے ذکر شروع کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دی، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل. اور یہ واقعہ کب ہوا ہے کہ جبکہ مصر سے وہ نکل کر آ چکے تھے صحرائے سینا میں. گویا کہ پوری داستان جو مصر کی تھی اس کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں پھر حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے. یہ گویا کہ خاص اسلوب ہے اس قرآن مجید کی صورتوں کا، خاص طور پر جو صورتیں کہ ایک ہی وقت میں خطبے کی شکل میں نازل ہوں، ان کی ایک تو یہ کہ ابتدائی اور آخری آیات جو ہیں ان کی ایک خصوصی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر خاص ربط ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعد کے ادوار وہاں آئے ہیں، لیکن جو مصر کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھیں روشن. 2 نشانیاں تو وہ تھیں کہ جو وہ اولین مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں، یعنی یہ کہ ایک عصا جو کہ وہ سانپ بن جاتا تھا یا اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرے ان کا وہ ہاتھ کے جو چمکنے لگتا تھا. اس کے بعد 7 نشانیاں ان کو جو اور دکھائی گئیں مختلف اوقات میں، ان پر جو عذاب آئے اور حضرت موسیٰ کے دعا کرنے سے پھر وہ وقت پر ٹل جاتے رہے. تو ان میں سے سنین، نقص من الثمرات، طوفان، جراد یعنی ٹڈی دل، قمل چچڑیاں، ضفادع یعنی مینڈک، اور خون کی بارش، یہ تمام جو ہے یہ سورہ اعراف کے اندر تفصیل گزر چکی ہے. لقد آتینا موسیٰ 9 آیات بینات فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم. تو ذرا پوچھ لو ان بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے، فقال لہ فرعون، تو فرعون نے ان سے کہا، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اے موسیٰ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے. اب دیکھیے یہی لفظ آیا یہاں پر جو حضور کے بارے میں صورت میں آیا ہے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جس کے اوپر سحر ہو گیا ہے. یہی بات کہی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. فرعون نے کہا، انی لاظنک یا فرعون مسحورا، اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ویسے بھی جلالی مزاج تھا ان کا. پھر یہ فرعون جس سے یہ مکالمہ ہو رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی کے مانند بھی تھا، تو اس کے اسی انداز میں بات کر رہے ہیں، اس میں تنتنا وہی ہے. لقد علمت، تجھے خوب معلوم ہے، ما انزل هؤلاء، نہیں اتارا ہے ان نشانیوں کو، الا رب السماوات والارض، مگر اسی نے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، بصائر، سجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے. وانی لاظنک یا فرعون مسبورا، اور اے فرعون تو سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو تباہی اور ہلاکت کے کنارے تک پہنچ چکا ہے، اب تیری بربادی اور تیری ہلاکت یقینی ہے. فاراد ان یستفزهم من الارض، تو فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے، یعنی جو بھی اس نے شکل اختیار کی تھی کہ لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ رکھ لو، ظاہر بات ہے قوم کے استحصال کا اور اس کو ختم کرنے کا اس سے اور زیادہ عمدہ ذریعہ کیا ہو سکتا ہے. فاغرقناہ ومن معہ جمیعا، تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اور اس کے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو. وقلنا من بعدہ لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، اور پھر ہم نے کہہ دیا بنی اسرائیل سے ان کے اس کے بعد کہ اب زمین میں تم آباد ہو جاؤ. فاذا جاء وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا، جب پھر اگلا وعدے کا وقت آئے گا، پچھلے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم لے آئیں گے تمہیں سب کو سمیٹ کر. یہ وعد الآخرت سے مراد اکثر و بیشتر تو لیا گیا آخرت کا وعدہ، جب قیامت آئے گی، یعنی تم زمین میں رہو، قیامت آئے گی تم سب کو ہم جھاڑو پھیر کر جمع کریں گے، سب کے سب جمع ہوں گے، ایک میدان حشر میں آئیں گے، سب کے سب جمع ہو جائیں گے. جیسے کہ کہیں جو ہے وہ باغ میں جو ہے جھاڑو دی جاتی ہے اور سب کو جمع کر لیا جاتا ہے، تنکوں وغیرہ کو، جئنا بکم لفیفا، تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے. لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو ڈائسپورا کا پیریڈ جو چل رہا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا، جو شروع ہوئے حضور کی بعثت کے وقت جو ہے 500 برس ہو چکے تھے، اور جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو گویا کہ 550 برس ہو چکے تھے ان کے ڈائسپورا کو. اس لیے کہ 40 برس کی عمر میں تو حضور پر وحی شروع ہوئی ہے اور کم سے کم 10-12 سال اور بیت چکے ہیں. 550 برس سے وہ نکال دیے گئے تھے سرزمین فلسطین سے، اور وہ منتشر ہو گئے تھے پوری زمین میں، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں. لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے، جیسے کہ آج ان کو جھاڑو پھیر کر پوری دنیا میں یہودیوں کو فلسطین میں جمع کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ ان کا جو آخری جو انجام ہے، جس سزا کے یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے، اور جس سزا کی مزید توثیق ہو گئی جبکہ انہوں نے حضور پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا.
تو اب یہ کنڈمڈ پرزنرز کے مانند ہیں کہ اب ان کی سزا تو ہو چکی ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن ابھی باقی ہے. وہ ایگزیکیوشن جو ہے اور قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی ایگزیکیوشن ہوگی، اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئوں کے لیے وہ ایگزیکیوشن جو ہے اس کے بجائے بہتر شکل یہ کہ ان کو سمیٹ کر لے آیا جائے. تو در حقیقت یہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو بھی ہو رہا ہے، اسرائیل تو قائم ہو گیا ہے اور عین ممکن ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی قائم ہو جائے جیسا کہ ان کا نقشہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا. پھر بالآخر حضرت مسیح ہی زمین پر دوبارہ نازل کیے جائیں گے اور انہی کے ذریعے سے اس قوم کی ہلاکت ہوگی آخری. تو جب وہ وقت آئے گا قیامت کے وعدے کا تو پھر ہم تمہیں لے آئیں گے سمیٹ کر، پوری دنیا میں سے جھاڑو پھیر کر تمہیں سب کو ایک جگہ جمع کر لیں گے. واللہ عالم. اب اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ جو ہے بڑے شاندار الفاظ میں ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اس کو تو جب تک اس طرح زور دے کر نہ پڑھا جائے تو اس کا جو اصل جو ہے اس کا اثر وہ ظاہر نہیں ہوتا. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورۃ طارق میں ہے وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ. یہ قرآن اب قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا. مسلمانوں کو اٹھایا، عروج پر پہنچایا، اور اب ہم مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا تو ہمیں زمین پر گرا دیا ہے. خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم برزمی افتندئی در بغل داری کتاب زندگی. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور نذیر بنا کر، خبردار کرنے والا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ. اور یہ قرآن جو ہے اس نے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیجا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے، ایک دم پورا نہیں اتار دیا ہے. لِتَقْرَأُوهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. تاکہ آپ یہ پڑھیں لوگوں پر، لوگوں کو سنائیں پڑھ کر ٹھہر ٹھہر کر، حالات کے مطابق. جن حالات سے کہ آپ کی دعوت اور تحریک گزر رہی ہو اسی کی مناسبت سے آیات نازل ہوں. سابقہ رسولوں کے حالات میں سے بھی جو واقعات کے اس دور کے ساتھ مناسبت رکھنے والے ہیں انہی کا تذکرہ کیا جائے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا. اے نبی کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ خواہ نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ. یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا. اذا یتلیٰ علیہم. جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا. تو وہ اپنی ایڑیوں کے، اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. ویقولون. اور کہتے ہیں سبحان ربنا. یہ یقیناً ہوں گے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہود کے علماء میں سے اس وقت جب تک کہ براہ راست جو کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، حضور ابھی مدینے نہیں آئے تھے، دور دور سے خبریں آ رہی تھیں، تو بعض لوگ ہوں گے کہ جو دل کے اندر ان کے یہ نیکی کے جذبات جو ہیں وقتی طور پر اٹھے ابھرے اور انہوں نے قرآن مجید کو پہچان کر پھر یہ کہ وہ سجدے میں گرے اللہ کے سامنے. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اور یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی تھا. اللہ کا تو وعدہ تھا، اللہ نے کہا تھا کہ ایک آخری نبی میں بھیجوں گا، اللہ نے کہا تھا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یہ کتاب استثناء جو ہے ڈیٹرانومی، اس کا باب جو ہے 18، اس کی 18 اور 19ویں آیات کے اندر ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا. ان کے بھائیوں میں سے، بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل، ان میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ لوگوں سے وہی کچھ کہے گا کہ جو میں اسے بتاؤں گا. اب اس کی مصداق آ گیا، ان کان وعد ربنا لمفعولا. یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ. اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اور ان کے اندر خشوع اور خضوع کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. عظیم خزانے ہیں معرفت خداوندی کے اور توحید ربانی کے. اسی طرح کی 2 آیات آئیں گی سورہ کہف کے آخر میں. قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ. کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو اور چاہے رحمان کہہ کر پکار لو. ایما تدعو، جس سے تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنی. یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں. ہر خیر، ہر خوبی، ہر بلائی، ہر حسن، ہر کمال، ہر جمال، جو بھی تم تصور کر سکتے ہو، اینی گڈ، اینی بیوٹی، اینی پرفیکشن، جس چیز کا تصور کرو وہ اللہ کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے. فللہ الاسماء الحسنی. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا
اور جب اس سے تم سرگوشی کیا کرو، مناجات کیا کرو نماز پہ، تو نہ تو اپنی آواز بہت بہت پست رکھو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ بلند کرو، وابتغ بین ذالک سبیلا، بلکہ اس کے بین ایک روش اختیار کرو۔ آخری آیت جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ اپنے مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے تو واقعتاً یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کے تقریباً ہم وزن آیت ہے۔ 5 انداز سے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کا بیان ہے ایک آیت میں۔ قل الحمدللہ، کہیے کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے، الذی لم یتخذ ولدا، دوسری بات جس نے کہ کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ بیٹا نہ بیٹی، لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص، ولم یکن لہ شریک فی الملک، نمبر 3 اس کا کوئی ساجی نہیں ہے بادشاہی میں، تنہا مالک ہے، مالک الملک، کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ چوتھی بات ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کا کوئی ولی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے۔ تم دوستیاں نبھاتے ہو، پالتے ہو اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہوتی ہے، دوست وقت پہ کام آئے گا، تم اس کی کبھی کوئی ناجائز بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہو، دوست ہے اس کی بات کیسے ٹال دوں، اس لیے کہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھے بھی اس سے کوئی بات منوانی پڑے گی، ضرورت ہو سکتا ہے۔ اللہ کو کوئی احتیاج نہیں، تمہاری دوستیوں کے ساتھ تمہاری احتیاجیں، تمہاری کمزوریاں بھی وابستہ ہیں، اللہ کی دوستی ہے لیکن اس کی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں، یہ تصور ذہن سے نکال دو۔ لہذا اللہ پر کوئی دھونس نہیں جما سکتا، اللہ سے کوئی بات کوئی جبرن جو ہے اپنی طاقت کے بل پر بنوا نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑی پھر 5ویں بات وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے، اور تکبیر کرو کہ میں نے ترجمہ کیا ہے، تکبیر کہنے سے صرف نہیں ہو جاتی، اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو صرف ایک پہلا درجہ ہے۔ ہم نے کہا اللہ بڑا ہے، اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے، تمہاری پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی مانی جائے، طے ہو اس پارلیمنٹ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی، تب معلوم ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے۔ تمہاری عدالت کے اندر اللہ بڑا ہو، معلوم ہو کہ اللہ کے قوانین کے خلاف یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ بڑا کہاں ہے؟ اللہ کو تو آپ نے مسجدوں میں بند کر دیا، مسجدوں میں رہو، بس یہاں ہم تیری تکبیر بھی کریں گے، جو بھی ہے، جو بھی ہم کچھ تسبیح تحمید کرتے رہیں گے، بازار سے باہر نہ، مارکیٹ میں بھی کوئی اور چیز بڑی ہے، گھر میں بھی بیوی بڑی ہے، کیا کریں بیوی نہیں مانتی، کیا کریں جی عورتیں نہیں مانتی، بات تو واقعی غلط ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے لیکن کیا کریں عورتیں نہیں مانتی، کون بڑا ہے؟ بڑا تو پھر اللہ نہیں ہے۔ کبرہ تکبیرا، اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق ہے۔ تو یہ 5 اسلوب ہیں اس میں کہ جو توحید کے بیان ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔